نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عزیز طلباء اور میری ماں اور بہنوں، میرا آج کا عنوان ہے 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے قہر اور جبر سے اللہ نے نجات دی، اور فرعون کے قہر اور جبر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، اور اسی خوشی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری قوم کو تو نے فرعون کے قہر اور جبر سے نجات دلائی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا میرے پر بھی حق ہے، اس لیے میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھو، یہ میری سنت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، عددی لحاظ سے کہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عددی لحاظ سے بھی ہمیں کلیئر کر دیا کہ کہیں یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال میں 9 کے ساتھ 10 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا آپ بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا گویا اس نے اپنے سابقہ 1 سال کے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کر لی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، تم بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو تاکہ آپ کے سابقہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کی زیادہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے بعد وہ 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے نے 10 محرم کا روزہ رکھا گویا اس نے میری سنت کو پورا فرمایا، اور جس نے 9 کا رکھا اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس کے اندر اکثر لوگوں کا اختلاف ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے 9 کا حکم فرمایا اور 10 کا منسوخ ہے، نہیں، اس کے اندر وسعت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 کا ملا کر روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی حکم فرمایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 9 اور 10 کا ملا کر رکھیں تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی علماء اور محدثین کا اس کے اندر وسعت ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے اس کا 9 اور 9 کا اسے نہیں رکھا جاتا تو فرمایا وہ 10 اور 11 کا ملا کر رکھ لیں، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 9 اور 10 کا ملا کر رکھو گے تو میری سنت بھی ہوگی اور میری خواہش بھی پوری ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کی خواہش تھی کہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 9 اور